مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین، مفسرین، مبلغین، علماء، خطباء، دعات پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ تبوک کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس کو کہا کہ اے جد، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا اب تو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، روم جانے کے لیے تیار ہے؟ اس واقعے کو بیان کر کے چند مزید باتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس واقعے سے اخذ ہوتی ہیں۔ تو جد بن قیس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے عورتیں بڑی پسند ہیں، اور رومی عورتیں سفید ہوتی ہیں، گوری چٹی ہوتی ہیں، اگر میں وہاں جاؤں گا تو فتنے میں پھنس جاؤں گا اور میں فتنے کا شکار ہو جاؤں گا، مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے یہ الفاظ قرآن پاک میں نقل کیے کہ اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تَفْتِنِّی، ہمیں فتنے میں نہ ڈالا جائے، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنے میں تو ڈل چکے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کے اس انکار کے بارے میں کہا وہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کس فتنے میں؟ یہ وہی حدیث ہے کہ مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، جو زندہ رہا اس عالم میں کہ اس نے کبھی جہاد نہ کیا یا اپنے آپ کو جہاد کے لیے پریپیئر نہ کیا، تیار نہ کیا ذہنی اور قلبی طور کے اوپر، یہ کیا ہے؟ نہ خود جہاد کیا، نہ اپنے آپ کو تیار کیا، وہ منافقت کی موت مر گیا، منافقت کی موت مر گیا۔ ابھی جنگ نہیں لگی ہوئی، ابھی جہاد نہیں ہو رہا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے امتیوں کو یہ رہنما اصول بتلا دیا ہے کہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے اور کبھی بھی موقع ہے جہاد فی سبیل اللہ کا تو اس کے لیے جانی مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو کم از کم یہ ارادہ اپنی زندگی میں کرے کہ جب بھی جہاد کا موقع آئے گا تو کروں گا، جب بھی آئے گا تو کروں گا۔ اس ارادے کو بھی جس نے نہ کیا وہ منافقت کی موت مر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس کو جب مخاطب کر کے یہ پوچھا، اس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح منافق آتے جاتے تھے، اور قرآن پاک نے اس کو بڑا مفصل بیان کیا، بڑا مفصل، کہ کسی نے آ کے کوئی بہانہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی اور قلبی کیفیات کو بھی بیان کیا۔ اگر پاس کا غزوہ ہوتا، قریب کا، تو وہ آپ کے ساتھ چل پڑتے، مال غنیمت کی لالچ میں چڑھ پڑتے۔ اب آتے ہیں آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ یہ جو قرآن پاک کی وہ آیات جن میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے اجتہادات کو قبول نہیں کیا، یہ ان آیات میں سے ہے۔ لما اذنت لہم عفا اللہ عنک، ابتدا اللہ نے یہاں سے کی کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی پیچھے رہنے کی؟ ہوتا یہ تھا کہ منافق آتے اور آ کے اللہ کے رسول کو کہتے ہیں ہمیں یہ مجبوری ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ جاؤ۔ دوسرا آتا، یہ تقریباً 40 یا 50 تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے گئے اور رسول اللہ سے اجازت مانگتے گئے، تو رسول اللہ ان کو اجازت دیتے گئے، تو اللہ نے کہا آپ نے کیوں اجازت دی؟ اگرچہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، اس بات کے اوپر بھی یہ قرآن پاک میں
یہ بات بھی یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں۔ اس آیت کی جو صحیح ٹرانسلیشن اور تفسیر ہے وہ یہ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں، گویا جو بھی کلام کیا وہ وحی الہی ہے۔ اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اور تفسیر یہ سمجھ آتی ہے یہاں سے کہ 99% تو رسول اللہ نے جو کلام کیا ہے وہ وحی کے تابع ہو کے کیا ہے۔ بالفرض رسول اللہ نے کسی معاملے میں اجتہاد بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس میں شامل ہے، اور جہاں پہ اللہ کی تائید شامل نہیں ہے وہ قرآن پاک کے وہ مقامات ہیں عبس وتولی۔ جب رسول اللہ کی یہ اجتہاد کو نہیں قبول کیا، صحابی آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ نبینا ہے، رسول اللہ نے کہا یہ تو میرا اپنا ہی ساتھی ہے، اس کو تو میں بعد میں بھی گائیڈ کر سکتا ہوں، یہ جو بڑے بڑے سردار آئے ہیں آج گفتگو ان سے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو قبول نہیں کیا، کہا عبس وتولی۔ اے تیوری کے اوپر بل ڈالنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اندھا آپ کے پاس آیا اور وہ آپ سے کوئی بات اور آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، یہ بھی ان آیات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر شہد کو حلال کیا، آپ نے اپنے اوپر کیسے حرام کر لیا؟ اگر آپ حرام کریں گے تو امت کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو یہ وہ آیات ہیں، بعض محدثین نے وہ آیات گنی بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ کتنے اجتہادات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمایا، تو وہ 10 کے قریب ہیں، اور بعض محدثین نے اس کی تعداد 14-15 اختلاف موجود ہے، لیکن وہ موٹے موٹے جتنے بھی ہم نے سیرت کے باب میں آپ کو بتلا دیا کہ بدر کے قیدیوں کو رہا کرنے کا جو فیصلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے تدیب کر دی، اگر یہ پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا، اور حضرت عمر کے رائے کی موافقت کی اللہ نے۔ اسی طرح یہ شہد کے حرام ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو قبول نہیں کیا، ام مکتوم کی واقعے کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح ان منافقوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت جاری کی، اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے، ان کے عذر قبول نہ کرتے تو آپ کو سچے اور جھوٹوں کا بھی پتہ لگ جاتا، پوری امت کو پتہ لگ جاتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ امت کو پتہ ہے منافقین کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام بتلا کے گئے تھے، اور امت میں سے ان میں سے کوئی نام پوشیدہ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو صحابہ پہ اس بنیاد کے اوپر تان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد منافق بھی تھے، اب کیا پتہ کوئی صحابی معاذ اللہ منافق ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ منافق صحابی نہیں ہوتا، اور جس کو صحابی کہا گیا، لکھا گیا، پڑھا گیا، وہ منافق نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ 12 یہاں پہ 50 کے قریب تھے، اور بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے تو کتنے رہ گئے تھے، تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ 12 رہ گئے تھے ٹوٹل امت میں سے، اور ان 12 کے ناموں کا بھی امت کو پتہ ہے، ان میں سے ایک یہ جد بن قیس بھی شامل ہے، عبداللہ ابن ابی بھی شامل ہے، سارے ناموں کا، ان 12 کے ناموں کا بھی امت کو پتہ، تو ان کے علاوہ باقی سارے اصحاب رسول ہیں جن کا ذکر نیکی اور تقوی اور خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ بعض گمراہ قسم کے جو اسکالر ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ دیکھیں جی سورۃ توبہ کے اندر منافقین کی، یہ دیکھیں جی رسول اللہ کے ارد گرد تھے، تبوک کے موقع کے اوپر بھی 40-50 تھے، لیکن آہستہ آہستہ کم ہوتے بعض نے ایمان کو قبول کیا، بعض نے دلی طور پہ تسلیم کر لیا، وہ 12 کے قریب رہ گئے تھے۔ اور اس کی بات حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدار تھے ان کو بھی پتہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر باضابطہ طور پہ ان سے پوچھا کرتے تھے، جب بھی کسی جنازے میں شامل ہونا ہوتا تھا تو ان سے پوچھا کرتے تھے یہ ان فہرست میں شامل تو نہیں ہے، تو وہ جب دیکھتے کہ حضرت حذیفہ ان کے جنازے میں شامل ہے تو حضرت عمر بھی شامل ہو جایا کرتے۔ خیر یہ بات تو باہر کی ہے۔ تو یہاں پہ جد بن قیس نے جانے سے انکار کیا اور منافقوں نے جانے سے انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ آپ کو یہ اجازت نہیں تھی دینی چاہیے، آج ہی یہ سیدھا
اچھا اور برا الگ ہو جاتا، جھوٹ اور سچ واضح ہو جاتا، منافقین کا راز افشا ہو جاتا۔ آپ نے اب اجازت دے دی ہے، تو اللہ رب العزت نے بہرحال ان کے نام پھر بیان نہیں کیے، اور رسول اللہ کو بس صرف ایک اشارہ کیا بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اگلی منزلوں کی جانب روانہ ہو گئے۔